सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मामला सेटल होने के बाद अचानक ही दोबारा गर्म होने के बाद से जनाब इस वक्त तो शहर इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है और तरह तरह की चहमगोइयाँ की जा रही हैं। और ये चहमगोइयाँ यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए और ख़ास तौर पर 7 रुकनी बेंच बनाने के ऐलान ने इन चहमगोइयों को और भी ज़्यादा तक़वियत दे दी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इन खदशात में भी इजाफा हो रहा है कि अदलिया के अंदर भी तकसीम बहुत ही हद तक गहरी हो चुकी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस हद तक गहरी हो चुकी है कि इदारा रियासत के सामने आकर खड़ा हो गया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी ही जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि काजी साहब ने लार्जर बेंच बनाकर इस मामले की तह तक, यानी उस इल्ज़ाम की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से पाकिस्तान की सबसे अहम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पर आयद किया है, उस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं या इस मामले के जरिए फेलो जजेस को बेल आउट करना चाहते हैं। क्योंकि इस मामले के अंदर कोई भी एक फरीक को आप 100% जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा न सिर्फ इस वक्त अहमियत का हामिल है, बल्कि इस इंकशाफ ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जो है ना ज़्यादा उलझा के रख दिया। ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये ऐलान यकीनी तौर पर किया गया, आज सुबह किया गया कि जनाब ये 7 रुकनी बेंच बनेगा, और जिस वक्त ये बेंच बनाने की अनाउंसमेंट हो रही थी उसी लम्हे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जनाब इमरान खान साहब के लिए बेल आउट पैकेज की अनाउंसमेंट हो रही थी और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। कतई नज़र इस बात के कि जनाब सज़ा का मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि बंदे को इल्ज़ाम से भी क्लीन चिट मिल गई। सज़ा का मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि जनाब इस मामले को हम 100% रद्दी की टोकरी में डाल दें, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। सज़ा मुअत्तल भी हुई है लेकिन सज़ा अपनी जगह पर बरकरार भी है। लिहाजा इस सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ कन्फ्यूजिंग है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जानबूझकर इस तरह की सिचुएशन को डेवलप किया गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगर काजी साहब के हवाले से मैं आपसे जिक्र करूँ तो काजी साहब के इदारे में आने के बाद ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि काजी साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को ना सिर्फ एड्रेस किया है बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। उन मामलात में हाथ डाले हैं जिसके अंदर कोई आम चीफ जस्टिस ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की थी। और अगर आपको याद हो माजी में इस तरह का एक मामला जनाब उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सामने आया था, जब हाय राफिया ये तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते वाली ऑडियो आपको याद है, जो जनाब तारिक रहीम साहब की अहलिया मोहतरमा की जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सास साहिबा के साथ होने वाली गुफ्तगू थी। और ये वो टेन्योर था जब कमोबेश 8 ऑडियो लीक्स हमारे सामने आई थी, जिनमें जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सास की ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ, उनकी अहलिया के साथ होने वाली गुफ्तगू, इसके साथ साथ जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब की जहांगीर जोजा के साथ गुफ्तगू, और फिर जनाब मुजार अली अकबर नकवी की चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ गुफ्तगू, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू, और वो ट्रकों के अड्डों के हवाले से गुफ्तगू। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जगह पर ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि ये बेंच फिक्सिंग और बदतरीन रिश्वत के हवाले से इल्ज़ामात भी इसके अंदर आयद किए जाए थे। अगर इन ऑडियो लीक्स में मौजूद किरदारों के को अगर आप गौर करें तो इन तमाम किरदारों ने इन ऑडियो लीक्स को किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया था। न चौधरी परवेज़ इलाही ने किया था, ना ही उमर अता बंदयाल साहब की अहलिया ने किया, उनकी सास ने किया था, और ना ही उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जनाब जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से इस ऑडियो लीक को चैलेंज किया गया था। इसका मतलब यह है कि बादियों नज़र के अंदर इन ऑडियो लीक्स की हकीकत को इन तमाम फरीकैन ने कबूल कर लिया था। लेकिन होता क्या है कि जब हुकूमत इस मामले की तहकीक के लिए तहकीकाती कमीशन बनाती है और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस तहकीकाती कमीशन का सरबराह मुकर्रर करती है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इस मामले की समाअत का आगाज़ होता है, तो फिर जनाब अदालत लगती है और जनाब इस मामले को, यानी इस तहकीकाती कमीशन को जो इन ऑडियो लीक्स की हकीकत का तयन करने चाहता था, जिसमें इस बात का तयन होना था फोरेंसिक के जरिए कि आया ये ऑडियोज वाकयातन जनाब माजबीन नून की है, ये ऑडियो वाकयातन राफिया तारिक की है, ये ऑडियो जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की है, मोहम्मद खान भट्टी की है, फवाद चौधरी की है, मुजार अली अकबर नकवी की है। लेकिन उससे पहले ही
ہم خیال بینچ نہ صرف تشکیل پاتا ہے بلکہ اپنے ساتھی ججز کو بیل آؤٹ کرتا ہے۔ جناب عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اسی معاملے سے بیل آؤٹ کیا جاتا ہے اور جناب مزار علی اکبر نقوی، اعجاز الاحسن کو بھی اسی معاملے سے بیل آؤٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ دھاگے کا ایک سرا کھینچیں گے تو پھر یہ جو گنجل ہے نا، یہ اپنے آپ جو ہے وہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی جگہ پر اس کھیل کے سارے تانے بانے کے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کھل کر آتا تھا۔ لہٰذا اس وقت جناب عمر عطا بندیال صاحب نے 2 سماعتوں کے اندر ہی یہ جو 3 رکنی کمیشن بنا تھا اس معاملے کو نبیڑ دیا۔ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کام کرنے سے روک دیا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ دن آ گیا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ آڈیو لیکس کا جو مردہ تھا وہ اتنی گہری قبر کے اندر ہم نے دبا دیا کہ اس کے بعد دوبارہ نکلا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مثال کو میں نے کیوں دیا، کیونکہ اس مثال کا تعلق بھی اسی 7 رکنی بینچ کے ساتھ آ کر جڑتا ہے، کیونکہ اس موقع پر فیلو ججز نے اپنے فیلو ججز جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور سٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اور جج تھے مزار علی اکبر نقوی صاحب، ان کو کلین چٹ دی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو کلین چٹ دینے کے لیے پورے کے پورے سٹیج کو تیار کیا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ موجودہ سینیریو کے اندر بھی جو وکٹمز ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ وکٹم ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ الزام کنندہ بھی ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس وقت اس معاملے کے مدعی ہیں، اور سٹنگ جج اگر مدعی ہو تو پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جج صاحب خود ہی اپنے معاملے کو دیکھیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ جناب وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے، اور جس نے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی انہوں پائن کان تو پھڑ کے تو مندے لے کے آگے عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کریں، کٹہرے میں کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سزا دیں یا کم از کم شو کاز نوٹس دیں، یہ معاملہ آگے کھلے۔ لیکن اگر جج صاحب کی کمر کے اندر اتنی ہڈی نہیں ہے، اگر جج صاحب اپنے پیروں پر وزن ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو بھائی جان پھر وہ ججی کس چیز کی انجوائے کر رہے ہیں، پھر وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کس چیز کے سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے فیصلے دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اعتراف کرنے کے بعد کہ وہ طاقتور کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو نہ صرف ایکسپلائٹ کر چکے ہیں بلکہ ایک ایسی کمزور پوزیشن پر آ چکے ہیں جہاں سے وہ خود اپنے آپ کو اور ان کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور یہی سب سے امپورٹنٹ صورتحال ہے اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی۔ اب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ 7 رکنی بینچ بنا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب انہوں نے اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے، لیکن یہ جو تہہ تک جانے کے لیے انہیں اپنے فیلو ججز کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جناب آپ کو جو یہ جو دباؤ ڈالا گیا یہ کس مقدمے میں ڈالا گیا اور کیوں ڈالا گیا، اور اس مقدمے کا فیصلہ آپ کی طرف سے کیا آیا یا آپ کی طرف سے اس معاملے میں کون سا موقف اختیار کیا گیا۔ اگر تو کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا تو کیا یہ جو 7 رکنی بینچ بنایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے وہ ان جج صاحبان کے خلاف کارروائی کرے گا، کیونکہ جو ٹی او آرز ایک جسٹس تصدق کمیشن کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بنائے گئے تھے، ان ٹی او آرز کے اندر واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو 6 کے 6 ججز ہیں انہوں نے آ کر نہ صرف وہاں پر پیش ہونا ہے بلکہ اپنے الزامات کو پروف کرنے کے لیے جو ان کے پاس ایویڈنس ہے یا جو سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہیں، واقعاتی شہادتیں ہیں، وہ وہاں پر آ کر ریکارڈ کرانی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ نہ صرف یہ بلکہ اس ٹی او آرز کے اندر جس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اس حوالے سے بھی جناب تصدق حسین جیلانی کمیشن کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور ایشو کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں، کسی اور معاملے کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائیلی امپاورڈ کمیشن تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کے اندر کسی طرح کا وہ اپنے اختیار استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جب ایک جگہ پر ریاستی ادارہ ہو، پاکستان کی سب سے پریمیئر اسپائی ایجنسی موجود ہو اور دوسری جانب فیلو ججز ہوں
تو اس معاملے کے اندر توازن کو برقرار رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس وقت اگر میں آپ کو واضح طور پر یہ بات بتاؤں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اگر دونوں ایک دوسرے کے سامنے آمنے آ گئے تو دونوں ہی اہم ترین اور طاقتور ترین ادارے ہیں۔ عدلیہ کے پاس ایسی طاقت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو جھکانے کی پوزیشن میں ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو طاقت ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ طاقت کون سی ہے، اور اس طاقت کے آگے تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں رب نے ڈھکے کسون، تو یہ جو کسون والی طاقت ہے اس سے آپ کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے، اگر یہ کھینچا تانی آگے بڑھتی ہے، عدلیہ اور اہم ترین ریاستی ستون ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، عدلیہ اپنے بندوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر جو دوسری طرف میں موجود ادارہ ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور یہ جو عمل ہے یہ پاکستان کے پورے ریاستی ڈھانچے کو نہ صرف تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا فسٹ کریٹ ہوگا جس کو کنٹرول کرنا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ماضی کے اندر اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے جب دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، اور اس موقع پر جیسے جیسے اس محاذائی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے اس تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں کبھی خیر کی خبر نہیں ملی۔ اب اگر قاضی صاحب یہ 7 رکنی بینچ بناتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے کیس کے اندر کیا تھا، سٹنگ ISI آفیسر کے پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے مداخلت کی، اور انہوں نے جج صاحب سے پوچھا کہ اگر جناب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں لگے گا تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا، اور جب جج صاحب نے کہا کہ میرا فیصلہ میرٹ پر ہوگا تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اس معاملے کا نتیجہ کیا نکلا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو گھر جانا پڑا، اور اس کے بعد جب ان کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی، 2 نہیں 3 جو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کے ٹینیور کا خاتمہ ہوا، لیکن شوکت صدیقی صاحب کی سماعت نہیں لگی کیس کی۔ اور اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کیسز کی سماعت کا آغاز کیا تو اس موقع پر اس معاملے کو صرف جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی پینشن اور مراعات کی حد تک ہی رکھا گیا۔ اس بارے میں ابھی تک رائے نہیں قائم کی گئی کہ جناب واقعتاً جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر بینچ فکسنگ کی کوشش ہوئی اور من مرضی کی سزائیں دلوائی گئیں۔ قاضی صاحب نے اس معاملے پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت اس معاملے پر ہاتھ ڈال دیتے تو شاید یہ جو 6 ججز ہیں یہ آج خط نہ لکھ رہے ہوتے، کیونکہ وہ پرپز وہیں پر سر ہو جانا تھا، یہ لڑائی ہو جانی تھی نا، آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا تھا۔ اب بھی اگر یہ جو اتنا ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ جناب قاضی صاحب بینچ بناؤ، قاضی صاحب بینچ بناؤ، تو یہ کس لیے؟ قاضی صاحب کی محبت میں بنایا جا رہا ہے بینچ؟ بالکل بھی نہیں، یہ قاضی صاحب کی محبت میں نہیں بنایا جا رہا، بلکہ اس خواہش کے اظہار کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے 2 طاقتور ترین ادارے آمنے سامنے آئیں، اور آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے سے تصادم کریں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومتی ڈھانچہ ہے، جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہو، اور اس کمزوری کا ہم فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں کسی نہ کسی طاقتور کے ساتھ جا کر ملنا پڑے گا، اور اس طاقتور کے ساتھ ملنے کے جو نتائج ہیں وہ ہم دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سارے کا سارا اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ نہ صرف اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پورے ریاست کے لیے اس وقت پوری ریاست اگر ایک سٹیک پر لگ گئی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ 2 اہم ترین اور طاقتور ترین ریاستی اداروں کا ٹکراؤ، یہ یا ان میں تصادم یا ان میں سرد موری کا آنا، یہ کسی بھی طور پر پاکستان اور پاکستان کے موجودہ حالات میں فیوریبل نہیں ہو سکتا۔ اب ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔